السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، لوگوں کی مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی خواہشات ضرور ہوتی ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اپنی وصیت لکھ کر جاتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیاروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے مشہور لوگ بھی گزرے ہیں جن کی مرنے سے پہلے انتہائی عجیب و غریب خواہشات تھیں، اور ان خواہشات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے متعلق میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نپولین بوناپارٹ کی۔ نپولین کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ نپولین فرانس کا حکمران اور ملٹری لیڈر تھا۔ اس کی موت 5 مئی 1821 کو 51 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کیسے ہوئی تھی، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ زہر تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نپولین کو کینسر تھا۔ بہرحال نپولین کی آخری خواہش بے حد عجیب تھی۔ ویسے تو اس نے لمبی چوڑی وصیت لکھی تھی، لیکن اس کی آخری خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے سر کو مکمل طور پر گنجا کر لیا جائے اور اس کے بالوں کو اس کے دوستوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں اس کے انہی بالوں سے ٹیسٹ کے بعد کچھ اثرات ظاہر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ اس کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ جوہن پی بومین، دوستو یہ ایک مشہور امریکی بزنس مین تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کی موت ہو گئی تھی، اور جون بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ لیکن اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے $50,000 کا ایک فنڈ قائم کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا یہ بڑا سا گھر بند نہ ہو، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی بیوی اور بیٹیاں ایک بار پھر سے اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس نے اسی کام کے لیے کچھ ملازم بھی رکھ لیے اور ان کو حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد ہر رات کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا جائے، کیونکہ اس کو اور اس کی مری ہوئی فیملی کو رات کو بھوک نہ لگے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 1891 میں اس کی موت ہو گئی، اور اس کے لیے اور اس کی مری ہوئی فیملی کے لیے ہر رات کھانا سرو کیا جاتا رہا، جب تک کہ $50,000 ختم نہیں ہوئے۔ آج اس آدمی کا گھر ہانٹڈ کہلاتا ہے، اور لوگ یہاں وزٹ بھی کرتے ہیں۔ الزابتھ ٹیلر، دوستو یہ عورت ایک برٹش ایکٹر تھی اور 1950 میں ہالی ووڈ سنیما کی سب سے مشہور ایکٹرز میں سے ایک تھی۔ اس کو پارٹی وغیرہ میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ پارٹی میں ہمیشہ لیٹ پہنچتی تھی، یہاں تک کہ یہ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہو گئی تھی۔ اپنے مرنے سے پہلے اس نے انتہائی عجیب و غریب خواہش کی۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کی آخری رسومات میں، یعنی کہ اس کے فنر پر اس کی لاش کو لیٹ لایا جائے، یعنی یہ مرنے کے بعد اپنے فنر پر لیٹ پہنچنا چاہتی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 23 مارچ 2011 کو اس کی موت ہو گئی، اور اس کی آخری رسومات امریکہ ریاست کیلیفورنیا میں ہوئی تھی۔ لیکن اس کی خواہش کے مطابق اس کی لاش کو قبرستان میں 15 منٹس لیٹ لے جایا گیا تھا۔ مارک گریون والڈ، دوستو یہ آدمی مشہور کمپنی مارول کامکس کا رائٹر اور ایڈیٹر تھا۔ وہیں مارول کامکس، جس نے اسپائڈر مین، آئرن مین، کیپٹن امریکہ اور اس جیسے کئی کریکٹر ایڈٹ کیے تھے۔ اس کی موت صرف 42 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کی آخری خواہش بہت زیادہ حیران کن تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو انک کے ساتھ ملا کر مارول کامکس کا ایک کریکٹر بنایا جائے۔ 1997 میں مارول کامکس کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس کی راکھ اور انک کے ساتھ اسکواڈرن سپریم کا ایک کریکٹر بنایا گیا۔ اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ اب مارک اور یہ کہانی ایک ہو گئی ہیں۔ دوستو جہاں مارک اپنی راکھ کو انک کے ساتھ ملانا چاہتا تھا، وہاں ایک اور مشہور آدمی اپنی راکھ کو سپیس پر بھجوانا چاہتا تھا۔ سٹار ٹریک ایک مشہور ٹیلی ویژن سیریز تھی جو سپیس کی کہانی پر بنی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں۔ سٹار ٹریک کو بنانے والا آدمی جین روڈن پیری سپیس پہ جانے کا اتنا شوقین تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ سپیس پر بھجوا دی جائے۔
اس کی موت 1991 میں ہوئی تھی اور 1997 میں ایک کمپنی کے ذریعے اس کی بیوی نے اس کی راکھ کو سپیس پر بھجوا دیا۔ جین روڈن بیری کے علاوہ 22 ایسے لوگ اور بھی ہیں جن کی راکھ سپیس پر بھجوا دی گئی ہے۔ مائیکل جیکسن۔ دوستو مائیکل جیکسن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کی موت کے پیچھے کیا کہانی تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو مائیکل جیکسن مرنے سے پہلے ایک پوری وصیت چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس کی آخری خواہش اس کے آخری الفاظ بھی تھے۔ یہ الفاظ تھے مور ملک۔ ملک سے مراد دودھ نہیں تھا بلکہ پروپوفول نامی وہ ڈرگ تھا جس کے اوور ڈوز کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی موت ہو گئی تھی۔ مرنے سے پہلے مائیکل جیکسن اپنے ڈاکٹر سے پروپوفول کا انجیکشن مانگتا رہا۔ اس وقت مائیکل جیکسن کے ساتھ اس کے ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ مائیکل کو اس ڈرگ کی عادت ڈاکٹر کی وجہ سے ہی لگی تھی اور بعد میں اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہیری ہونڈنی۔ دوستو اس کو تاریخ کا سب سے بڑا میجیشین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ میجک کی دنیا میں بڑا نام ہے۔ یہ نہ صرف ایک میجیشین تھا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اسکیپ آرٹسٹ بھی تھا۔ یہ خود کو ہتھ کھڑی لگا کر کبھی کسی قبر کے اندر نکلنے کی کوشش کرتا اور کبھی پانی سے بھرے ہوئے چھوٹے سے ڈبے کے اندر سے۔ ہیری کی آخری خواہش کافی عجیب تھی۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی بیوی ہر سال اس کی قبر پر آئے اور ایک پرفارم کرے۔ اس کو سینس کہتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کی یہ مرے ہوئے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہیری چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر سال اس کی قبر پر آ کر اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ دراصل ہیری اپنی ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں جیک بینی کی۔ دوستو یہ ایک امریکن کامیڈین تھا۔ اسے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی۔ اس کی موت 1947 میں ہوئی تھی۔ اس کے مرنے سے پہلے اس نے ایک انوکھی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ پیسے علیحدہ سے رکھ لیے تھے اور خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ہر دن گلاب کا ایک پھول ڈیلیور کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد 9 سال تک اس کی بیوی کو روزانہ گلاب کا ایک پھول بھجوایا جاتا رہا۔ 9 سال کے بعد اس کی بیوی کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان سب میں سے آپ کو کون سی آخری خواہش انوکھی لگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔